قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم. آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کے سلسلے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش خدمت کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ماہ مبارک کی آنے کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرتے تھے. چنانچہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدومہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے. نمبر 2، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ماہ رجب میں دعا فرمایا کرتے تھے. مسند بزار اور طبرانی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب یقول اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ یہ بھی رہا کہ آپ ماہ مبارک کے پورے روزے رکھا کرتے تھے. نمبر 3، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے. چنانچہ کنز العمال میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں، سلامتی عطا فرما رمضان کو مجھ سے، اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما. اسی طرح نمبر 4، نبی علیہ السلام کا یہ وصوہ رہا کہ شعبان کے اخیر میں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت پر خطاب فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت نقل فرمائی ہے کہ جس میں ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان الی آخر الحدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں ہمیں خطاب فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ تسلیم کا یہ شیوا بھی رہا ہے، اور آج بھی علماء امت اس کی ترغیب دیتے آتے ہیں. نمبر 5، رمضان میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد پر اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے. نمبر 6، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت رمضان کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب فرمایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نمبر 7، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جتنا کہ غیر رمضان میں نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس قدر عبادت فرمایا کرتے جتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ نمبر 8، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رات کا کھانا نہ کھاتے، صرف سحری کھاتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان رمضان ونام فاذا دخل العشر شمر المئزر واجتنب النساء واغتسل بین الاذانین وجعل العشاء سحورا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان میں تو کچھ سوتے، اور جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو ازار بند مضبوط باندھ لیتے، اہل خانہ سے علیحدگی اختیار فرما لیتے، مغرب و عشاء کے درمیان غسل فرماتے، رات کو نہ کھا کر سحری کھاتے تھے۔ رات کو نہ کھا کر سحری کھانا یا تو عبادت کی مشغولی کی بنا پر کھانے پینے کا موقع ہی نہ ملتا ہو، یا تو سستی اور کسل کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے، چونکہ ہلکے بدن ہلکے پیٹ عبادت کے اندر آسانی بھی ہوتی ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عبادت میں کسل اور سستی ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندے ماہ مبارک میں کم کھانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں، لیکن عوام کا حال اس سے کچھ جداگانہ ہے کہ عوام عام دنوں کی بنسبت رمضان میں بڑھ چڑھ کر کھاتے ہیں۔ نمبر 9، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خیر کے کاموں میں اضافہ فرماتے تھے۔ چنانچہ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر و اعطى کل سائل، کہ جب رمضان مبارک داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ مبارک میں دو چند ہو جاتی، مضاف ہو جاتی، بڑھ جاتی۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب روزانہ جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ رفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آسمان کو چھونے لگتی۔ یہ معدود چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آئندہ نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا اور آپ کا نمونہ کیا رہا، اس کو پیش خدمت کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔